السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل صبا ذہان ولاگس۔ اچھا جی، تو صبح صبح کا ٹائم تھا، ناشتہ میں نے بنا لیا تھا۔ ناشتے کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ کل رات کی تندور کی روٹی پڑی ہوئی تھی، اسی کو میں نے گیلا کر کے بس آئل میں تھوڑا سا فرائی کیا اور اسی کے ساتھ چائے بنا لی اور ون فرائیڈ ایگ۔ کیونکہ آٹا گوندھا ہوا نہیں تھا، مجھے کل والی روٹی استعمال کرنی پڑی، اس لیے میں نے ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے آٹا گوندھ دیا، کیونکہ گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب جب صبح ان کو پراٹھے نہیں ملے تو اب دن کو ان کو ٹائم پہ بھوک لگ جائے گی، اور خاص کر مجھے ذوحان کے لیے ٹائم پہ آٹا گوندھ کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ 3 ٹائم روٹی شوق سے کھاتا ہے۔ یار مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے، لیکن اٹس لائک کہ مجھے آٹا گوندنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر میرا آٹا گوندا ہوا نہ ہو تو مجھے ٹینشن بھی رہتی ہے، مجھے برڈن بھی رہتا ہے کہ ابھی تو آٹا بھی گوندنا ہے، ابھی تو آٹا بھی گوندنا ہے۔ مطلب آٹا گوندنا اتنا بڑا کام ہوتا ہے میرے لیے کہ مجھے نہیں پتا کیوں، شاید اس لیے کیونکہ مجھے روٹیاں بنانی آتی نہیں تھیں، مجھے شوق نہیں تھا اس چیز کا۔ خیر، میں کوشش کرتی ہوں کہ بس اگر ایک روٹی کا پڑا ہو نا، مطلب ایک کا چھوڑ دیتی ہوں ذوحان کے لیے، اور باقی پھر میں کسی بھی طرح ٹائم نکال کے کوشش کرتی ہوں کہ میں آٹا گوندھ لوں۔ اچھا، یہاں پہ میں کل کے لیے کپڑے استری کری تھی کیونکہ مجھے جانا تھا ہاسپٹل۔ میری ایک فرینڈ ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے تو مجھے ان کو وزٹ کرنا ہے، تو آئی تھاٹ کہ گرمی بھی بہت ہے، وائٹ ڈریس ٹھیک رہے گا۔ اچھا یار، یہ جو ڈریس میں آئرن کری ہوں نا، یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا۔ اٹ واز 2 پیس ڈریس، 2500 کا تھا یہ، اینڈ آئی آرڈرڈ اٹ فرام natalia.pk آن دا فیس بک۔ اگر آپ فیس بک پہ جا کے لکھیں natalia.pk، اسلام آباد میں ان کی شاپ ہے، وہاں سے میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا۔ اور پھر میرا اس ڈریس کے بعد میں نے ایک ڈریس اور بھی آرڈر کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو کسی ٹائم دکھاؤں گی، وہ بھی انہی سے natalia.pk سے آرڈر کیا تھا۔ یار یہ بات مجھے پہلے یاد نہیں رہی، لائک ابھی یاد آئی، ورنہ آئی ووڈ ہیو ٹیکن دا پکچر آف دیئر کارٹ اور FB اکاؤنٹ، اینڈ آئی ووڈ ہیو شیئرڈ اٹ ہیئر۔ کی سروس بھی ٹرسٹڈ تھی۔ جو پہلے انہوں نے مجھے وائٹ ڈریس بھجوایا تھا وہ تھوڑا سا خراب نکلا تھا، تو میں نے ان کو دوبارہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا کہ مجھے پارسل ریسیو ہوا ہے، لیکن یہ تو ایک ڈریس اس میں جو ہے وہ تو خراب ہے اور مجھے اس کی جگہ پہ دوسرا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے دوسرا بھجوایا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب آپ دوسرا ریسیو کریں تو آپ نے یہ والا جو خراب پیس ہے یہ آپ نے ڈیلیوری بوائے کو واپس دے دینا ہے۔ مطلب اٹ واز اے ٹرسٹڈ سروس، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہو۔ تو آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں جب اپنا اگلا ڈریس کسی ٹائم آپ کو دکھاؤں گی نا، تو میں اس کے ساتھ ان کا فیس بک پیج کی اسکرین شاٹ لے کے وہ بھی ساتھ شیئر کر دوں گی کہ اگر کسی نے آرڈر کرنا ہو تو ان کے لیے آسانی رہے۔ سمپل سا ڈریس ہے یہ، میں نے اس کی بہت ڈیسنٹ اسٹیچنگ کروائی تھی، لائک اس کی بازو میں اور اس کی قمیض پہ میں نے جوائنٹ لیس لگوائی تھی۔ اور اگر میں اس کا ٹراؤزر کا آپ کو آگے ڈیزائن دکھاؤں تو یہ میں نے نہیں ریکمینڈ کیا تھا، یہ جنہوں نے اسٹچ کیا تھا انہوں نے خود ہی یہ والا ڈیزائن بنایا، اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کے اوپر۔ اگر میں بلو کلر کی جوائنٹ لیس وغیرہ ڈلواتی تو میرے خیال سے وہ تھوڑا سا عجیب لگتا، لیکن وائٹ لیسز کے ساتھ یہ ڈریس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ میں نے میچنگ دوپٹہ لیا تھا، دیٹ واز اے اسٹرالر آف بلو کلر۔ گھر کی صفائی وغیرہ میں پہلے ہی کر چکی تھی ناشتہ کرنے کے بعد، لیکن اس کی ریکارڈنگ وغیرہ میں نے نہیں کی کیونکہ ابھی اسٹارٹنگ کا ٹائم ہے نا، تو جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں بس جلدی سے گھر کا کام ختم کر لوں، پھر جو چھوٹے موٹے 1 2 کام ہوں گے نا ان کی میں ریکارڈنگ کر لوں گی، جیسے کوکنگ ہو گئی، اور ابھی میں یہاں پہ کپڑے آئرن کری تھی۔ کپڑے میں زیادہ تر صرف اپنے آئرن کرتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ اپنے اور ذوحان کے کپڑے جو ہیں وہ لانڈری سے کرواتے ہیں، دھو میں دیتی ہوں لیکن آئرن ان کے لانڈری سے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں آ گئی تھی کچن میں کیونکہ مجھے کھانا بنانا تھا۔ اچھا، میں نے دال بننا رکھ دی تھی، دن کو ہم موسٹلی کھانا نہیں کھاتے کیونکہ ہم لوگ ناشتہ لیٹ کرتے ہیں، تو کھانا ہم لوگ لائک شام کو 5 6 بجے کے قریب کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے دال بننا رکھ دی تھی، ساتھ ہی پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں چاول بناؤں گی، تو میں نے ٹماٹر بھی بہت زیادہ کاٹ لیے تھے، لیکن جب میں نے دال بننا رکھ دی تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا پیاز کاٹ کے اس کا تڑکا لگا دیتی ہوں دال کو، اور ٹماٹر وغیرہ جو ہیں وہ سیلڈ میں یوز ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ لہسن کا تڑکا بھی لگاتے ہیں، لہسن کے تڑکے کی نا ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، لائک اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن میں کیونکہ یہاں پہ پیاز کٹ کر چکی تھی تو پھر میں نے لہسن کا تڑکا نہیں لگایا، میں نے جسٹ پیازوں کو براؤن کر کے اس کے بیچ میں ڈال دیا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑی دیر باہر واک پہ چلی گئی تھی، شام کا ٹائم تھا، اس ٹائم جب ہم نکلے ہیں جیسے ہی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے زیادہ دیر باہر نہیں رہے، لائک جسٹ 5 منٹ کے لیے،
ایک چھوٹا سا راؤنڈ لیا اور پھر ہم واپس آ گئے. اچھا بچوں کے ساتھ یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جب تک آپ ان کو شام کو 5 سے 10 منٹ باہر نہ نکالیں تو یہ اتنا تنگ کرتی ہے نا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو شام کا ٹائم ہے وہ کھیلنے والا ہے. سردیوں میں تو سبحان اپنے ماموں کے ساتھ پورا دن باہر ہوتا تھا، لیکن ابھی گرمیوں میں تھوڑا سا آرام ہے کیونکہ اس کا ماموں بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تو یہ بھی زیادہ تر اندر ہی رہتا ہے. ہاں البتہ ماموں کو دیکھتے دیکھتے اب یہ تھوڑا سا ٹی وی اور کارٹونس وغیرہ کا شوقین ہوتا جا رہا ہے. یار پہلے نا مغرب کے ٹائم پہ جب آپ باہر آتے تھے تو پارک پورا بچوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن اب شاید گرمی بہت ہے، بچے بھی باہر نہیں آتے، نہ لیڈیز واک کے لیے آتی ہیں. جسٹ اراؤنڈ 8 o'clock 9 o'clock اگر کوئی فیملیز آ جائیں، کپلس آ جائیں نائٹ واک کے لیے تو دیٹس اٹ. لیکن بچے وغیرہ ابھی زیادہ باہر نہیں آتے، شاید مائیں خود نہیں نکلنے دیتی ہیں کہ گرمی بہت ہے. لیکن ذوحان کو تو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بھی بچے بھی ہوتے تھے وہ تب بھی اکیلا ہی کھیلتا تھا اور اب بھی وہ اکیلا ہی کھیلتا ہے. لائک اس کو نا بس یہ ہوتا ہے کہ مما ساتھ بیٹھی رہے، مما نہیں تو ماموں ساتھ ہو، اور میں اپنا ادھر ادھر بس سب کو دیکھتا رہوں اور مستیاں کرتا رہوں. خیر یار میرے مائنڈ میں نا بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو مجھے ابھی اس کو اندر لے کے چلا جانا چاہیے. ویسے بھی کیونکہ حدیث بھی ہے کہ مغرب سے عشاء تک آپ لوگ اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھا کریں اور دروازے گھر کے بند رکھا کریں. تو پھر میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار غلط بات ہے، مغرب کی جیسی اذان ہوئی ہے تو ہم لوگ باہر آ گئے ہیں. تو یہاں پہ میں اس کو لے کے اندر جا رہی تھی. میں نے کہا جو ابھی تھوڑی دیر چلتے ہیں، جا کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے پھر باہر آئیں گے. پھر جاتے ساتھ ہی یہ کارٹون دیکھنے بیٹھ گیا اور میں نے جو سب سے مشکل کام تھا روٹیاں بنانا وہ اسٹارٹ کر دیا. آیا تھا اٹھ کے بنا کے رکھ دیتی ہوں. ویسے ہمارے گھر میں کوئی بھی گرم گرم روٹی نہیں کھاتا، یہ ایشو نہیں ہے کہ گرم روٹی ہوگی تو بھائی ہم کھائیں گے اور ٹھنڈی روٹی ہے تو نہیں. جسٹ بنا کے رکھ دو، جس کو جس ٹائم پہ بھوک لگے گی وہ کھا لے گا. لیکن مغرب کے ٹائم تھا تو ذوحان کے لیے میں نے روٹی بنانی تھی، اس لیے پھر میں نے سب کی بنا دی کیونکہ ذوحان کا ٹائم ہے 6 سے 7 بجے تک اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں ورنہ اس کو پھر نیند بھی آ جاتی ہے اور اس کو بھوک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ روٹیاں بناتے بناتے آئی نو آئی ایم ناٹ اے گڈ روٹی میکر، لیکن کوشش کرتی ہوں. ہے مجھے شادی سے پہلے بالکل بھی روٹی نہیں بنانی آتی تھی، میں نے کبھی بھی نہیں بنائی تھی. یہاں تک کہ میری ماما نے بھی پاکستان میں آ کے سب کو بتایا تھا کہ سارے کام کر لے گی پر یہ آٹا نہیں گوندھ سکتی اور یہ روٹی نہیں بنا سکتی. خیر آٹا گوندھنا میں نے 2 سال پہلے سیکھا، جس میں کافی حد تک ہاتھ میرے ہسبینڈ کا تھا، انہوں نے مجھے سکھایا تھا. اور روٹیاں پھر آہستہ آہستہ تھوڑی بہت مجھے خود ہی بنانی آ گئیں. تو ابھی بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آٹا صحیح نہ گوندا ہوا ہو، زیادہ محنت نہ کی ہوئی ہو اس پہ تو روٹی سخت ہو جاتی ہے. ادروائز الحمد للہ اب میں اچھے سے بنا لیتی ہوں. کسی کو کھلانی پڑ جائے تو اب مجھ سے بن جاتی ہے. یہ نہیں کہوں گی کہ بہت پروفیشنل بہت اچھی بنتی ہے لیکن بن جاتی ہے. تو ذوحان کے پاپا تو آئے نہیں تھے، ذوحان کے ماموں کو بھوک لگی تھی اینڈ ذوحان کو بھی، تو پھر میں نے یہاں پہ کھانا ریڈی کیا، لائک سارا ڈش آؤٹ وغیرہ کیا. پھر میں اس کو اندر لے گئی، پھر جبران کو بھی دے دیا. جبران میرا بھائی ہے ذوحان کا ماموں، اور ساتھ ہی ذوحان کو بھی کھانا کھلانے بیٹھ گئی کیونکہ اس کے پاپا کا ویسے بھی اگر لیٹ ہو جائیں تو وہ اپنا ڈیوٹی سے کھانا کھا کے ہی آتے ہیں. سو ہیئر آئی ایم ڈشنگ اٹ آؤٹ. اب یہ نہ کہیے گا کہ کیسی دال بنائی ہے، میں دال میں پانی زیادہ رکھتی ہوں کیونکہ اگر آپ نے سوکھی دال کھانی ہے تو پھر لائک اس کا کیا مزہ ہے، وہ تو بندہ سوکھی سبزی بھی کھاتا ہے. تو ہم دال جب بھی بناتے ہیں اس میں پانی زیادہ ڈالتے ہیں. دین ایٹ دی اینڈ مجھے یاد آیا کہ یار دہی تو ختم ہے، وہ تو منگوایا ہی نہیں کیونکہ ذوحان زیادہ تر دہی کے ساتھ کھاتا ہے. ناؤ ڈیز ایک اور چیز اس نے جو اسٹارٹ کی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی اس چکن ملائی بوٹی. مطلب اگر اس کو آپ چکن ملائی بوٹی لا دیں تو وہ پراٹھے اور دہی کے ساتھ وہ بہت مزے کی کھاتا ہے. لیکن سالن نہیں اس کو شوق کھانے کا، وہ زیادہ تر دہی کھاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد میں برتن وغیرہ دھو چکی تھی جس کی ویڈیو میں نے ریکارڈ نہیں کی. کاؤنٹر ٹاپ میں صبح کے لیے صاف کر چکی تھی، ذوحان کو سلا چکی تھی اینڈ دین ایٹ دی اینڈ ایز یوزول آئی میڈ مائی کپ آف ٹی. تو یہاں پر ہوتا ہے ہمارے آج کا بلاگ ختم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ. امید کرتی ہوں کل کچھ نیا ایڈ کروں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.